اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ ہم تو یہ زیادہ سنتے ہیں کہ والدین کا احترام کرنا، قدر کی نگاہ سے دیکھنا اور اس کے سامنے اف کا کلمہ استعمال نہ کرنا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، بیان کرتے رہیں گے اور ہم سنتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں سنتے کہ بھئی جیسے والدین کا احترام ضروری ہے تو اولاد کا بھی احترام ہے، اولاد کا بھی حقوق ہے، ان حقوق کا خیال رکھنا والدین کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کون سے حقوق کے خیال رکھنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، امیر المومنین، میرا بیٹا جو ہے وہ میرا احترام نہیں کرتا اور وہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جیسے ایک بیٹا والد کا احترام کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جیسے والدین کا حق ہے تو اسی طرح بیٹے کا بھی حق ہے۔ تو بیٹا بھی ساتھ تھا۔ تو بیٹے نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا حقوق ہے وہ ہمیں بتائیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ تو بیٹے نے کہا کہ میرا نام تو میرا والد نے جعد رکھا ہے، جعد چمگادڑ کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا حق اس نے کہا یہ حق ہے کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے لیے شادی کا بندوبست کیا جائے اور اچھی نسل والے سے ان کی شادی کرائے۔ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، اس نے میری شادی ایک گانا سنانے والی عورت کے ساتھ میرا نکاح کروایا انہوں نے۔ اور کہا تیسرا حق ہے کہ اس کی اچھی تربیت کی جائے، اچھے ماحول میں اس کو بڑھایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب سے میں بچپن سے میں بکریاں چرا رہا ہوں، اب تک میں نے کوئی اچھا ماحول دیکھا نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ دیکھو، جب آپ نے اپنی بیٹے کی تربیت نہیں کی ہے تو آپ کا بے احترامی ضرور کریں گے۔ اپنے بچوں کی تربیت اچھی طرح سے کرے تو انشاءاللہ یہ ہماری اولاد یہ فرمانبردار ہوگی۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مشہور بزرگ ہے، اس کو اپنی ماں نے ایسی تربیت دی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ میں طالب علمی کے سفر میں جا رہا تھا، تو جب میں نکل رہا تھا تو والدہ نے مجھے کہا کہ بچہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تو اس وقت مجھے میری والدہ نے 40 درہم دیے کہ بھائی اسے اپنے خرچ کرنا۔ اس وقت جہازوں کا یہ کشتیوں کا دور تھا، لوگ کشتیوں میں سفر کرتے، تو راستے میں جو ہے ڈاکو نے آ کر اس کشتی والوں کو اور وہاں کے مسافر کو پکڑ لیے کہ بھائی جو کچھ ہے وہ دے دینا۔ تو سب سے پہلے عام جو بڑے لوگ ہیں ان کے جیبوں سے پیسے نکال کے اپنے جیبوں میں ڈال دیے، اور پھر حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بچہ تھا تو ان سے مذاقاً کہا کہ بیٹا آپ کے پاس پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کتنے ہیں؟ اس نے کہا 40 درہم، تو بہت بڑا پیسہ تھا۔ تو انہوں نے کہا نکال لیجئے۔ تو انہوں نے جب نکالا تو وہ ڈاکو ایک دوسرے کو آپس میں دیکھنے لگے اور کہا کہ دیکھو یہ بچہ اچھا، اور وہ بچے سے کہا کہ بھائی آپ نے کیوں ہمیں بتایا؟ ہم تو اگر آپ کہتے کہ بھائی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم آپ کی جیب میں نہیں دیکھتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، تو اس لیے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تو جب ڈاکو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہا کہ دیکھو یہ اپنی والدہ کا اتنا فرمانبردار ہے اور ہم اپنے رب کے جو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے اس کی کیوں نافرمان ہے کہ ہم لوگوں پر ڈاکہ ڈالتے، ان کے پیسے لیتے، ظلم کرتے۔ تو وہاں سے سب ڈاکو نے وہ توبہ کی اور سب کو اپنے پیسے بانٹ کے دے دیے کہ بھائی لے لو اپنے پیسے۔ تو ہم اپنی بچے کی تربیت اچھی طرح سے کریں۔
ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بچہ جب پیدا ہوا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھو اس کو حرام نہ کھلانا، حرام نہ کھلانا اس کو. اس نے کہا ٹھیک ہے، کچھ کھلانا نہیں، اور اگر آپ نے کھلانا ہو تھا تو مجھ سے پوچھ کے اس کو کھلانا. تو جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو ایک دن والد کے ساتھ جا رہا تھا، تو کہیں پر جو ہے ایک میوہ دیکھا تو اس نے اٹھا کے کھانے لگا. تو اس کے والد نے پکڑ لیا ہاتھ کہ بھائی نہیں کھانا. چلو والدہ کے پاس لایا کہ دیکھو آپ نے بچپن میں جب یہ چھوٹا تھا آپ نے اس کو کیا کھلایا تھا. میں نے کہا میرے بغیر اجازت کے کچھ نہ کھلانا، آپ نے کچھ کھلایا تھا اس کو. اس نے کہا میں نے آپ کے بغیر اجازت کے، یہ ساتھ کے گھر والوں کا ایک بیر کا درخت تھا، اس سے ایک دانہ گرا اور میں نے بچے کو کھلایا تھا. تو انہوں نے کہا اس حرام کا اثر ہے کہ آج میرے بیٹے نے حرام کھانا شروع کر دیا. تو اس کی تربیت ہم اس طرح سے کیا کریں. جب پہلے زمانے میں ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تو وضو کر کے پھر وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، تو پھر بچوں پر اثر ہوتا تھا. تو جب ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں گے تو ہمارے بچے فرمان بردار ہوں گے اور اپنے والدین کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں گے. تو ہم اپنے بچوں کا ایسا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کی تربیت